بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو ساول کی تراکیب اور تمارین کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے مفعول لہو اور مفعول معہ کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے جس کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ درست یہ ہے جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ آگے جز نمبر 2 ہے مفعول لہو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ درست ہے، مفعول لہو منصوب ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے حرف جر نہ ہو، ورنہ مجرور ہوگا اور اس صورت میں وہ مفعول لہو نہیں کہلائے گا۔ آگے جز نمبر 3 ہے مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے لام لانا ضروری ہے۔ درست ہے، مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا ضروری ہے۔ آگے جزء نمبر 4 ہے جو اسم واو کے بعد آئے اسے مفعول معہ کہتے ہیں۔ درست ہے، جو مفعول واو بمعنی معہ کے بعد آئے اسے مفعول معہ کہتے ہیں۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے، اس کا جز الف ہے، اس کے اندر درج ذیل جملوں میں مفعول لہو اور مفعول معہ الگ الگ کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے احمر وجہہ غضبا، تو اس میں مفعول لہو آیا ہے جو کہ غضبا ہے۔ اس کی اگر ترکیب کریں تو احمر یہ ماضی کا صیغہ ہے، احمر یحمر احمرار ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ آگے اس کے اندر بھی اس کا فاعل ہو سکتا ہے اور اس کا باہر بھی ہو سکتا ہے اس میں ظاہر کی صورت میں، کیونکہ یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور ماضی کا یہ جو صیغہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بارہ بتایا ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر بھی ہوتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے اس لیے آپ ضمیر نہیں نکالیں گے، وجہہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل ہے۔ غضباً یہ مفعول لہو ہے، تو احمر فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کے جملہ فعلیہ یا خبریہ۔ ترجمہ ہے اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا۔ آگے جملہ نمبر 2 ہے اکلت وزیدن، اس میں زیدن یہ مفعول معہ ہے کیونکہ یہ واو بمعنی معہ کے بعد واقع ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو اکلت یہ اکلا یاکلو سے ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تو ماضی کے یہ جو 2 صیغے چھوڑ کے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دونوں کو چھوڑ کے باقی جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل تلاش کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ضمیر لگی ہوتی ہے، بارز وہی ان کا فاعل بنتی ہے۔ تو جب بھی ایسا کوئی صیغہ ترکیب میں آ جائے تو اس میں فاعل جو ہے وہ تو بالکل ہمیں ملا ہوا ہوتا ہے، باقی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں منصوبات میں سے کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو اکلت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تازمیر بارز اس میں اس کا فاعل ہے۔ آگے واو بمعنی معہ ہے، زیدن مفعول معہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زید کے ساتھ کھایا۔ آگے جملہ ہے سافرت طلبا للعلم، اس میں طلبا یہ مفعول لہو ہے۔ اس جملہ کی ترکیب کریں تو سافرت یہ باب مفعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تازمیر بارز اس میں اس کا فاعل ہے۔ طلبا یہ مصدر ہے، للعلم یہ جار مجرور اس کے متعلق ہے، یعنی اس کے لیے ظرف لغو ہے۔ تو اس کو آسانی کے لیے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے مفعول لہو ہوا، یا ویسے ہی کہہ لیں کہ طلبا مصدر اپنے جار مجرور سے مل کے مفعول لہو ہوا، تو سافرت فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ آگے جملہ ہے قمت اکراما للاستاذ، تو اس میں اکراما یہ مفعول لہو ہے۔ ترکیب کریں تو قمت قام یقوم سے ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تازمیر بارز اس میں اس کا فاعل ہے۔ اکراما یہ مصدر ہے،
للاستاذ جار مجرور اس کے متعلق ہے، تو مصدر اپنے جار مجرور سے مل کے مفعول لہو ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آگے جملہ ہے سرتو والنیلا، تو اس میں النیلا جو ہے یہ مفعول معہو ہے۔ اب اس جملہ کی ترکیب کریں تو سرتو سارا یسیرو، اس سے ماضی کا صیغہ ہے یعنی باب ضربہ ہے، صیغہ بعد متکلم کا تاء ضمیر بارز جس میں اس کا فاعل ہے، واو بمعنی ماء ہے، النیلا مفعول معہو ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کے جملہ فعلیہ خبری۔ ترجمہ ہے میں نے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ سفر کیا۔ آگے جملہ ہے آصافو ذہبا و زاہدن، تو اس میں زاہدن جو ہے یہ مفعول معہو ہے۔ اب اس جملہ کی ترکیب کریں تو آصافو یہ مرفوع لفظ مبتدا ہے، ذہبا یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اب اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ اس کے باہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی اس میں ظاہر جو اس کا فاعل بن سکے، تو اب ہم اس کے اندر سے جو ضمیر ہے اس کو بنا لیں گے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے پیچھے مبتدا کی طرف، وہ اس کا فاعل، واو بمعنی ماء اور زاہدن یہ مفعول معہو ہے، فعل ذہبا اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ ہے آصف زاہد کے ساتھ گیا۔ آگے جملہ ہے ترکت الحرام حیاء من اللہ، تو اس میں حیاء یہ مصدر جو ہے یہ مفعول لہو بن رہا ہے۔ ترکیب کریں تو ترکتو یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا تاء ضمیر بارز جس میں اس کا فاعل ہے، الحرام یہ منصوب لفظ مفعول بہ ہے، حیاء یہ مصدر ہے، من اللہ جار مجرور اس کے لیے ظرف لغو ہے، تو مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے مفعول لہو ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول لہو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اللہ سے حیا کی وجہ سے حرام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آگے اس تمرین کا جز با ہے، اس میں درج ذیل جملوں میں غلطی اور اس کی وجہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے ناصر الرجل و ناصر، اس میں غلطی یہ ہے کہ مفعول معہو منصوب نہیں ہے، درست جملہ اس طرح بنے گا ناصر الرجل و ناصرا۔ اب اس درست جملہ کی ترکیب کریں تو ناصرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اب اس کا فاعل باہر ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، واو بمعنی ماء، ناصرا مفعول معہو، ناصر فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے مرد نے ناصر کے ساتھ مدد کی۔ آگے جملہ ہے جئت کتابا، اس میں غلطی یہ ہے کہ مفعول لہو مصدر نہیں اور اس سے پہلے حرف جر بھی نہیں، جب مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس صورت میں اس سے پہلے حرف جر لاتے ہیں، تو درست ہو جائے گا جئت للکتاب۔ اب اس درست جملہ کی ترکیب کریں تو جئت ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا تاء ضمیر بارز جس میں اس کا فاعل ہے، للکتاب جار مجرور ظرف لغو ہے، جئت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبری۔ ترجمہ میں کتاب کے لیے آیا۔ آگے جملہ ہے سمعت و خالد، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ مفعول معہو منصوب نہیں ہے، اس کو منصوب کریں گے تو درست ہو جائے گا سمعت و خالدا۔ ترکیب کریں تو سمعت ماضی کا صیغہ واحد متکلم کا تاء ضمیر بارز فاعل، واو بمعنی ماء، خالدا مفعول معہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے خالد کے ساتھ سنا۔ آگے جملہ ہے دخلت الدار مطرا، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ مفعول لہو مصدر نہیں اور اس سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے،
تو سبق کے اندر بیان ہو چکا ہے، پیچھے ایک جملہ بھی آیا ہے کہ جب مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہوتا ہے، تو درست ہو جائے گا دخلت الدار من مطر، تو یہ جو مطرن تھا اس سے پہلے من لائیں گے تو یہ درست ہو جائے گا۔ اب اس درست جملہ کی ترکیب کریں تو دخلت یہ ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا تازمیر بارز جس میں اس کا فاعل ہے، الدارا یہ مفعول فی ہے، اور جو من حرف جر ماطر مجرور جار مجرور کی یہ ظرف لغو ہو جائے گا۔ دخلت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ ہے میں بارش کی وجہ سے گھر میں چلا گیا۔ آگے جملہ ہے صلیت والمسلمون، اس میں غلطی یہ ہے کہ مفعول لہو منصوب نہیں ہے، درست ہو جائے گا صلیت والمسلمین، تو صلیت یہ صلی یصلی تسلیہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا تازمیر بارز جس میں اس کا فاعل ہے، وہ بمعنی معا ہے، اور المسلمین یہ مفعول معہو ہے، تو فعل فاعل مفعول معہو جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں نے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ آگے جملہ ہے ناجح راجل قلبا، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ مفعول لہو مصدر نہیں ہے اور اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے، جب مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر کو لانا واجب ہوتا ہے، تو یہاں لے آئیں گے درست ہو جائے گا ناجح راجل فی قلب، تو ترکیب کریں ناجح ماضی کا صیغہ ہے بعد مذکر غائب کا، راجل اس کا فاعل ہے، پھر حرف جر قلب مجرور جار مجرور ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے مرد کتے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ آگے جملہ ہے ظلت رجل ولد وحلا، تو اس میں بھی ویسی غلطی ہے کہ مفعول اور مصدر نہیں اور اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے، درست ہو جائے گا ظلت رجل ولد من وحل، ترکیب کریں تو ظلت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور اس کا جو فاعل ہے وہ باہر ہے، رجل والد مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل ہے، من حرف جار وحل مجرور جار مجرور ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے لڑکے کا پاؤں کیچڑ کی وجہ سے پھسل گیا۔ اب متن کے اندر جو جملے آئے ہیں ان کی ترکیب کرتے ہیں، تو اس میں پہلے جملہ ہے کمتو اکرامن، تو کمتو یہ ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا تازمیر بارز فاعل ہے، اکرامن یہ مفعول لہو ہے، فعل فاعل مفعول لہو جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں اکرام کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ آگے جملہ ہے سألت جہلا، تو اس میں سألت یہ ماضی کے صیغہ بعد متکلم کا تازمیر بارز فاعل، جہلا مفعول لہو فعل فاعل مفعول لہو جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں نے جہالت کی وجہ سے سوال کیا۔ آگے جملہ ہے قمت للاستاذ، تو اس میں قمت یہ ماضی کا صیغہ تازمیر بارز فاعل، للاستاذ جار مجرور ظرف لغو فعل فاعل ظرف لغو جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ میں استاذ کے لیے کھڑا ہوا۔ آگے جملہ ہے وقفت من المطر، وقفت ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا تازمیر بارز فاعل، من المطر جار مجرور ظرف لغو فعل فاعل ظرف لغو جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں بارش کی وجہ سے رکا۔ آگے جملہ ہے اخذت امرأۃ فی حرۃ، تو اس میں اخذت ماضی کا صیغہ بعد مؤنث کا بعد مؤنث غائب کا، امرأۃ اس کا فاعل ہے، فی حرۃ جار مجرور ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے عورت بلی کی وجہ سے پکڑی گئی۔ آگے جملہ ہے جئت للماء، جئت ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا تازمیر بارز فاعل، للماء جار مجرور ظرف لغو فعل فاعل ظرف لغو جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں پانی کے لیے آیا۔ قمت اکرامن، قمت اسی طرح فعل فاعل اکرامن بلکہ یہ اوپر جملہ ہوا بھی ہے، اکرامن مفعول لہو ہے، فعل فاعل مفعول لہو جملہ فعلیہ خبریہ، اگر للاکرام ہو تو پھر یہ لام جار مجرور ظرف لغو ہو جائے گا، تو فعل فاعل ظرف لغو جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ترجمہ ایک جیسے ہی ہوگا کہ میں اکرام یعنی عزت کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اگر جملہ ہے جاء البرد والجبات، تو اس میں جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے بعد مذکر غائب کا، البرد اس کا فاعل ہے، الجبات یہ منصوب ہے، یہ صیغہ ہے
جمع مؤنث سالم کا، اور جمع مؤنث سالم کی جو حالت نسبی ہے وہ کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، تو اس کے اوپر بظاہر کسرہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ منصوب ہے۔ تو جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کے جملہ فعلی خبری، ترجمہ ہے سردی آئی جبوں کے ساتھ۔ آگے جملہ ہے جاء خالد و زید، تو جاء صیغہ ہے ماضی کا، و ذکر کا، خالد یہ معطوف لا ہے، وہ عاطفہ ہے، زید معطوف ہے، معطوف لا مل کے یہ فاعل ہے۔ جاء فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلی خبری، ترجمہ ہے خالد اور زید آئے۔ اگر جملہ ہے جاء خالد و زیدن، اب اس طرح ہوگا کہ جاء ماضی کا صیغہ، خالد اس کا فاعل، واو بمعنی مع، زیدن مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کے جملہ فعلی خبری، ترجمہ ہے خالد زید کے ساتھ آیا۔ اگر جملہ ہے جاء و زیدن، اس جملہ کی ترکیب کریں تو جاء ماضی کا صیغہ، اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل، واو بمعنی مع، زیدن مفعول معہ، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کے جملہ فعلی خبری، ترجمہ ہے وہ زید کے ساتھ آیا۔ آگے جملہ ہے ذهبت مع زید، اس میں ذهبت ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، تاضمیر بارز فاعل ہے، مع مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مفعول فیہ، ذهبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں زید کے ساتھ گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔